ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 تا 63۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے پہلی آیات اور اس کے بعد والی آیات میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے اعمال بد کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت درمیان میں خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے، اور وہ خاص مناسبت یہ ہے کہ جب بات ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں، پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا اور توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوگا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہود و نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمانوں اور صابئین کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں، شرط صرف ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی، صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 157 اور سورہ الصف آیت نمبر 6۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 اور جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به لکان من اصحاب النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 153۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں
ایک لفظ الصابین بولا گیا ہے، یہ صابی ان کی جمع ہے، اس کا مادہ صاد با حمزہ ہے، جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، گویا یہ سبع ناب البعیر سے ہے، جس کا معنی ہے اونٹ کی کچلی نکل آئی۔ ایک قرات میں الصابینہ بھی ہے، اور اسی طرح الصابین میں سے حمزہ کی تخفیف سے بھی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سبا یسبو سے ہے، جس کا معنی مائل ہونا ہے، یعنی وہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ یہ تمام باتیں امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اس لیے جو شخص مسلمان ہوتا، کفار قریش اسے صابی کہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہود و نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپاتے تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ نے مذہب کو چھپانا انہی سے لیا ہے۔ ان کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ و تابعین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور جو اس میں سے ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرما دیا تاکہ وہ دل سے یہ عہد کریں۔ اس وقت وہ پہاڑ کے دامن میں تھے کہ زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر ان کے اوپر جھک گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح سایہ فگن کر دیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 10ویں نعمت ہے، کیونکہ یہ عہد میثاق ان کے ہی فائدے کے لیے تھا۔ ما آتیناکم سے کیا مراد ہے؟ ما آتیناکم کی وضاحت یہاں اگرچہ نہیں ہوئی، مگر کئی مقامات پر مذکور ہے۔ اس سے مراد کتاب ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 49 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات مسند عبد بن حمید اور مجاہد میں موجود ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے۔ آمنو امن سے نکلا، امن ایمان مومن، اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، جسے آپ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان الذین آمنو کا مختصر ترجمہ اے ایمان والو بھی ہوتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو سب ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو، سب یہودی بنے، والنصارى، اور عیسائی، والسابئین، اور سب بے دین جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، ان تمام میں سے مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بے دین ہوں، من آمنا باللہ، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وعاملہ، اور اس نے عمل کیا، صالحا، نیک، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ یحزنون کے لفظ کو اچھی طرح دیکھ لیں، یا کا معنی وہ، اور یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، اور واو نون، واو الف واو نون، اور واو الف واو نون اور یا نون، یہ تین علامتوں کا گروپ جو کہ جمع مذکر کی علامات کہی جاتی ہیں، ان میں سے ہے واو نون کا معنی سب۔ باقی لفظ حزن ہے، حزن و ملال، اور عام الحزن اردو میں بولا جاتا ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔
وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا میں نا سے پہلے جزم، فعل کے آخر میں ترجمہ ہم نے کیا جائے گا۔ اخذ ماخوذ اور مواخذہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ میثاقکم تم سے پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، اور اسم کے آخر میں کم آیا ہے، ترجمہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، نا سے پہلے فعل کے آخر میں جزم ہے، ترجمہ ہم نے کیا جائے گا۔ اور رفع کا معنی اٹھانا، رفع مرتفع، سطح مرتفع اردو میں بولا جاتا ہے، رفعت اور بلندی بھی کہا جاتا ہے۔ فوقکم تمہارے اوپر، لفظ فوق اسم ہے اور اس کے آخر میں کم علامت آئی ہے، اور یہ جب اسم کے آخر میں آتی ہے تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ الطور یہ پہاڑ ہے جسے طور سینا بھی کہتے ہیں۔ خذو تم سب تھام لو، یہ فعل امر ہے، حکم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ نکلا ہے اخذ سے۔ اخذ ماخوذ اور مواخذہ اردو میں آپ بولتے ہیں، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ ماں کا معنی جو، اور جو جب ماں کا ترجمہ ہو تو یہ اردو میں بولا اور پہچانا جاتا ہے۔ ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت۔ آتیناکم ہم نے دیا تم کو، آتینا میں نا ہے آخر میں اور نا سے پہلے جزم ہے، ترجمہ ہم نے کیا جائے گا، اور آخر میں کم ہے جو فعل کی دوسری علامت ہے، اس کا ترجمہ تم کو یا تمہیں کیا جاتا ہے۔ ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا یا تم کو دیا، نیا لفظ ہے، اچھی طرح یاد کر لیں۔ بقوتن مضبوطی سے، بی کا معنی سے، اور گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں، تو قوت کا معنی مضبوطی ہوگا۔ وذکروا اور تم سب یاد رکھو، شروع میں حمزہ حکم والا ہے تو اس لیے اس کے ترجمہ جو ہے وہ حکمیہ کیا جا رہا ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، باقی لفظ ذکر ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا، ذکر، اذکار، تذکرہ، مذکورہ، بالا وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ما فی ہے جو اس میں ہے، اور ہی کا اشارہ الکتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف۔ لعلکم تاکہ تم، تتقون تم سب بچ جاؤ، تقوی سے یہ لفظ نکلا، تا جو ہے وہ یا تا حمزہ نون میں سے، واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، تم سب بچ جاؤ۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، 15% آپ نے یاد کرنے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو سب آمنو ایمان لائے، انا اور الذین دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ الذین کے بعد ہے آمنو، آمنو نکلا ہے امن سے، امن ایمان اور مومن آپ اردو میں بولتے ہیں۔ واو کا معنی اور، والذین اور وہ لوگ جو سب ہادو یہودی بنے، یہودی اور یہود و نصارہ اردو میں بولا جاتا ہے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، وصابین اور بے دین لوگوں کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک مفہوم ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو صابی کہتے تھے کہ تم بے دین ہو گئے ہو یا ہمارا دین چھوڑ کر اس کے دین میں چلے گئے ہو۔ من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، بی کا معنی سے ساتھ ہو تو وہ اردو میں بولا جاتا ہے، جب اس کا معنی پر ہو یا کوئی اور ترجمہ ہو اس کے معنی میں سے تو وہ بار بار آنے والے الفاظ میں شمار ہوتا ہے۔ والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم اس کے آغاز میں جب مفہوم سمجھا رہے تھے تو یہ بات ہم نے اچھی طرح سمجھائی ہے کہ امت محمدیہ جب سے شروع ہو چکی ہے، جب سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر جو ہے وہ جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ آپ سے پہلے جتنے لوگ جس حالت میں اپنے انبیاء پر جو ایمان لا کر عمل کر کے وہ جنت کما گئے ہیں، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہر صورت انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے احادیث مبارکہ بھی کوڈ کی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، اخذ ماخوذ اور مواخذہ اردو میں بولتے ہیں، میثاق مدینہ اور میثاق لکھنؤ اردو میں بولا جاتا ہے۔
ورفانا اور ہم نے بلند کیا، رفع سطح مرتفع اور رفعت اور بلندی اردو میں بولا جاتا ہے، فوقکم تمہارے اوپر، فوق فوقیت اور ما فوق الاسباب اردو میں بولا جاتا ہے، الطور پہاڑ کا نام ہے، طور سینا بھی سے کہتے ہیں، خذو تم سب پکڑو، اخذ ماخوذ اور مواخذہ، ما اسے جو، ماحول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے عدالت، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، تو یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کرنا ہے، آخر میں کم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، بقوت مضبوطی سے، وذکرو اور تم سب یاد کرو، ذکر اذکار تذکرہ مذکورہ بالا وغیرہ، ما اسے جو، ماحول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے عدالت، فی ہی اس میں ہے، فی الحال فی الفور فی الحقیقت فی الواقع، لعلکم تاکہ تم، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، تتقون تم سب بچ جاؤ، تقوی اور متقی اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، سرخ رنگ میں ہیں، السابعین بے دین، آتیناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا دیا۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن مجید سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا، اور اس کی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ شکر ہے اس ذات کا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔